اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید کذالک العذاب وللعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ وقال اللہ تعالی فی کتاب المجید ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوى الی آخر آیہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ ہم نے کل یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قارون جو تھا وہ بہت متکبر تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر اس نے بغاوت کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ وہ اندر سے ان کا دشمنی تھا ایسے دیکھنے میں ان کی قوم کا شخص، مگر وفا اس نے کی فرعونیوں کے ساتھ۔ اور وہی کچھ حال اس کا تب بھی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھی مبعوث ہو گئے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی یہ باغی ہوا۔ قوم کا ساتھ تو نہیں دیا تھا اس نے، مگر جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے اس وقت بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ شان و شوکت دے رکھی تھی، کچھ دولت اور اقتدار دے رکھا تھا، یہ اس کے اوپر اترانے لگا اور متکبر ہو گیا۔ اور بہت سے مومن لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو اس کو کہتے تھے کہ اے قارون اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، توبہ کر، استغفار کر، اور جو مال اور دولت تجھے اللہ نے دی ہے اس پہ اللہ تیرے سے جو ہے سوال بھی کرے گا، تو لہٰذا اپنی دولت میں سے استعمال بھی کر مگر حق بھی ادا کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، تو احسان کر دوسروں پہ جو تیرا فرض بنتا ہے، جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ تو یہ کہنے لگا کہ کیا یہ مال اور دولت جو میں نے اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ میری اپنی محنت ہے۔ تو کتنا متکبر تھا یہ۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل میں کہ جو فرعون کی اس شان و شوکت کو دیکھ کے، اس ڈکوسلے کو دیکھ کے ان کے زبان سے بھی لاب ٹپکتی ہوگی۔ اور اکثر اور بیشتر لوگ اسی طریقے کے ہر قوم میں ہوتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھا تو ایک دم نبی کے مشن کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا اور دیوانے بن گئے دنیا کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ہم نے جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں بنایا ہے اس کو چکا چوند ہم نے ہونے دیا۔ دوسری جگہ آتا ہے شیطان نے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے ان لوگوں کو دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھانے دیا تاکہ میں آزما لوں کون وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی چکا چوند پہ وہ فدا ہوتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے بچ کے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ جس کے اوپر پھر وہ شعر بیان کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے پروانہ کی ادھر کو جاتا ہے، کچھ ایسا ہی شعر ہے کہ ایک طرف تو رب العالمین کی نشانیاں سینکڑوں زمین آسمان کے اندر پھیلی ہوئی، ایک طرف یہ چند میٹیریل چیزیں۔ اب یہ انسان ہے، یہ کس طرف جاتا ہے؟ یہ اپنے رب کی شان کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت کو پہچانتا ہے کہ وہ چند روزہ زندگی کی یہ متاع اس کے اوپر ہی اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگ اور اکثر اور بیشتر لوگ ایسے ہی تھے کہ جو فرعون، یہ قارون کی یہ جو دنیائی
شان و شوکت کو دیکھ کے کہ جو اس نے جو تھی بغاوت کر کے اپنی قوم کے ساتھ اپنا اقتدار جمع کیا تھا، اسی کو سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ دیا ہونا چاہیے۔ پھر مومن لوگ ان میں موجود تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ اب بد نصیبو، بیوقوفو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم تمہارے پاس ہونے کے باوجود تم اس چھوٹی سی چیز دنیا کی متاع کے اوپر قربان ہو گئے؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ دیا جاتا کہ جو قارون کو ہم نے دیکھا کہ دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہے اصل میں کامیاب، بڑے قسمتوں والا ہے یہ قارون۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اپنی معرفت ان کے دلوں کے اندر بسا دی تھی، جو مومن صادق لوگ موجود تھے، وہ کہنے لگے ویلکم، ہائے تم پر بد نصیبو، کیسی بات تم کرتے ہو؟ ثواب اللہ خیر، ارے اللہ کے یہاں جو تمہارا اجر ہے اگر تم واقعی مومن ہو وہ ہے خیر، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لمن آمن وعمل صالحا، ان لوگوں کے لیے کہ جو سچے دل سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ کے پاس جو کچھ ان کے لیے ہے اجر وہ سب سے بہتر ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ یہ چند روزہ زندگی کی چکا چون کے اوپر تم اندھے ہو گئے؟ ولا یلقاها الا الصابرون، مگر وہ جو کامیابی ہے آخرت کی وہاں تو بڑے صبر کرنے والے ہی پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ وہ صبر کی جو ہے نا ڈیفینیشن کہ دنیا کی زندگی سے بچتے رہے، بے شک شیطان نے ان کو بڑی دنیا اپیلنگ کر کے دکھائی، ان کے آس پاس بڑی چکا چوند اس نے پیش کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے دامن کو بچائے رکھا اور یہ حقیقت کبھی اپنے ذہن سے نکلنے نہیں دی کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو مگر یہ بھی تو بڑی صبر کی بات ہے، وہ چیز کی جو آپ کی نفس ڈیزائر کرتی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہو مگر آپ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے لگام لگا رکھی ہے کہ اس کی طرف نہیں جانا، اللہ کی حدود کے اندر نہیں ہے وہ، آپ جا سکتے ہو مگر نہیں جاتے۔ تو یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، یہ تو سائیکولوجیکل پریشر ہے ایک، مگر اس کے اوپر جو قائم رہیں اور صبر کریں وہی لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جن کے لیے بہترین جو ہے مقام ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ یہاں سے آگے پھر اس قارون لعین کا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو ذلت اور رسوائی تھوپ دی اس کے اوپر، اس کا یہاں پہ نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر۔ کوئی ایسا زلزلہ آیا، اللہ کا ایسا عذاب آیا، وہ جو بنی اسرائیل جن کو قارون بڑا ہائی سٹیٹس والا نظر آتا تھا نا، ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ دس گیا زمین کے اندر۔ اور اس نے کیا بات کی تھی کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ سب کچھ میری اپنی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، میں انٹلیکچوئل آدمی ہوں کہ جو میں نے کمایا یہ میری اپنی محنت تھی۔ اتنی بڑی اس نے بات اپنی زبان سے نکالی تھی، تو سمجھو کریکٹر کیا ہوگا وہ۔ تو پھر مگر ہوا کیا؟ فخسفنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دھسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو اور اس کی تمام دولتوں کو۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر کوئی جماعت نہیں آئی اس کی مدد کرنے، وہ شیطان کے لشکر پھر اس کی مدد کرنے نہیں آئے کہ جو اس کو سبز باغ دکھاتے تھے۔ جس ٹائم اللہ کا عذاب آیا وہ سارے چھو منتر غائب، یہ اکیلا دس گیا پھر۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد کر پایا، اس کے پاس بہت مال، بہت جائیداد، بہت اتھارٹی، بہت غلام، نوکر چاکر، ہر کچھ تھا، مگر جب اس کی شامت آئی وہ اپنے شامت حال سے اپنا دامن چھڑا نہیں پایا۔ ہم یہ جب قصہ پڑھتے ہیں نا کوئی قرآن کا، یہ جو بات بیت گئی وہ تو ہے، مگر ہم اپنے اپنے گریبان بھی اس کے اندر جو ہے اپنا انالیسس کریں۔ خدا نہ خواستہ اس قارون کا جو ہے نا یہ کینسر،
اس کا کوئی چھوٹا سا پارٹیکل ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہے۔ اب اللہ کا کرم ہے، مسلمان ہیں ہم لوگ، وہ تو حال نہیں ہوگا، مگر کچھ نہ کچھ یہ جو بیماری ہے نا، یہ جو جراثیم ہے، یہ شیطان ہر کسی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن انہی جراثیموں کو نکالنے کے لیے آیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز اگر کسی کو دی ہو، اس کو اللہ کا سراپا رحم اور کرم اور فضل سمجھ کے ندامت کے ساتھ اپنے کندھے جھکائے رکھنا اور ان نعمتوں کو ان تک پہنچانا کہ جو تم سے کمتر ہیں۔ اگر اپنی بلڈنگیں، اپنی گاڑیوں کے ماڈل بدلنے، اپنے آئی فون تمہارے کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو چاہے تم کسی بھی دنیا کے مقام پہ ہو، تم کسی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، کیونکہ دنیا کی جو یہ چکا چوند ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہر گاڑی کے اوپر ایک اور گاڑی ہے، اس کے اوپر ایک اور گاڑی ہے۔ اگر تمہاری اپنی ہرس ختم نہیں ہوتی ہے، چاہے تم کروڑپتی کیوں نہیں ہو، تم کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ کام تو تب آ سکتے ہو کہ جب تم یہ سمجھ لو جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کی امانت یہ دی گئی ہے، ہاں میں خود بھی استعمال کروں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاؤں، اپنے والدین کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، مگر اللہ کے حق ادا کروں اس میں سے، کیونکہ میں مر جاؤں گا تو یہ جو ڈمپ رہے گا یہاں، اس کے بارے میں مجھے حساب دیا جائے گا۔ یہی بات اتھارٹی کے بارے میں بھی آتی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی اتھارٹی ہے، وہ علل ٹپ تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، تمہاری اپنی حیثیت نہیں تھی کہ کسی کرسی پہ تم ہو، وہ اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے کچھ فضل دیا، تو کیا تم اس کا حق ادا کر رہے ہو کہ متکبر ہو گئے ہو؟ تو یہ ہم سب کو جو ہے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو قرآن کے مرر کے اندر اپنا انالیسس کرنا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بیماریاں جراثیم ہے، یا میں انسان کرتا ہے میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں، بہت لوگ ہیں نا وہ بولتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ یہ ہے، یہ بھی بولتے ہیں وہ جی فلانے صاحب جی بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ تو عہدوں کو دیکھ کے اپیل کر دینا کسی کا دل، کہ کسی کا عہدہ دیکھ لیا سمجھ لیا یہ کسی بڑی شان و شوکت پہ ہے، وہ کس کا کریکٹر تھا؟ یہ بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ کھائے بڑے نصیبے والا ہے یہ قارون، ان کے اس نصیبے والے ہیرو کا انجام کیا ہوا؟ زمین کے اندر دسا دیا گیا۔ وَمَا قَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ تو کوئی اور ہی اس کی جماعت مدد کرنے آئی، نہ تو وہ اپنی مدد آپ کر پایا۔ کہاں جب اللہ کا عذاب آ جائے، چاہے تم بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بڑی بڑی 20 تمہاری گاڑیوں کے نام ہوں، جس کے اندر 10 قسم کے ڈیفنس میکینزم لگے ہوں، ریڈارز لگے ہوں کہ کوئی تمہاری گاڑی تک نہ پہنچے، وہ موت کا فرشتہ وہیں سے گھسیٹ کے نکالتا ہے پھر جان، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ 20 گاڑی کے اندر جو یہ پریزیڈنٹوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، موت کا فرشتہ جب آنا ہے وہ آ کے رہے گا، اس کو وہ نہیں لگے گا کہ اس کے اندر کتنے mm تھک لیڈ لگا ہوا ہے، میں نہیں اندر جا سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَقَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور فجر کو لگے کہنے، یعنی شام کو اس کا کام تمام ہو گیا، اسی دن غالباً یہ کچھ انہوں نے دل کے اندر زیادہ بوسٹ اپ ہوا ہوگا شان و شوکت قارون کی دیکھ کے، کیونکہ ہے نا کہ قارون اپنی زینت لے کے، جو اپنی پلٹن لے کے نکلا، اپنا پروٹوکول لے کے نکلا۔ یہ بھی سوچ لو کہ جو آج کے قارونوں کا پروٹوکول ہے وہ پولیس تو نہیں کرتا ہے ہمیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز۔ تو ابھی شام کو ہی گن گا رہے تھے قارون کے، اور صبح قارون صاحب پتاسے کی طرح بیٹھ گئے، اور اس کے یہ جو مرید تھے وہ بھی سارے کے سارے سن ہو گئے، یہ پروردگار ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں قارون کی طرح نہیں چاہیے۔ سنیے، فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَقَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو فجر کو لگے کہنے جو کل شام آرزویں کر رہے تھے، کیا کہنے لگے؟ یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ ویک ان، ہائے کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم یہ بات نہ سمجھ پائے تھے رات کو۔ پھر دانت چبانے لگے ہوں گے نا ڈر سے کہ اب اگلا نمبر ہمارا تو نہیں ہے، تو لگے ہائے خرابی ہم لوگوں کے لیے، ہمیں ہو کیا گیا تھا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا پردہ آنکھوں پہ پڑ گیا تھا، اور یہ بات ہم بھول گئے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر،
کہ یہ تو اللہ ہے جس کو چاہے دنیا کے اندر چاہے کوئی اضافہ دے دے مال میں، یا تھوڑی سا اس کا سسٹیننس، اس کا رزق ٹائٹ کر لے اپنی حکمت کے حساب سے۔ اس میں نہ تو رزق دیے ہوئے جس کو رزق دیا ہے اس کی کوئی بڑائی اور شان و شوکت نہیں ہے، الٹا امتحان ہے جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال اور صحابہ کا اپنا حال دیکھیے نا۔ ایک روایت ہے نا، وہ بڑے بھوکے تھے، کسی دن قحط پڑا ہوا تھا مدینہ میں، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ پھر جا کے اللہ کی ہی منشا کے حساب سے ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت علی بھی اس دن بھوکے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی زیادہ، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ نے یہ زمین اور آسمان کے سامنے مثال بنا کے پیش کرنی تھی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اور اس کو پتہ نہیں کتنے دن کا پھاقہ لگا ہوا ہے امتحاناً اللہ کی مرضی سے۔ پھر اتنے دن کے فاقے کے بعد کہیں کچھ کھجوریں مل گئی کھانے کو، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی ان کے ساتھ تھے۔ وہ جب کھجوریں نوش فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور علی، یاد رکھو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ کتنے دن کے فاقے کے بعد چند کھجوریں ملی تھی، اس کو بھی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سمجھو کتنی پریسائز ڈیٹیلز کے اوپر وہ، جبکہ زمین اور آسمان کے سردار ہیں، وہ زمین کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار، وہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ کے فضل کی بھی شکر، وہ بھی کتنے دن کے فاقے کے بعد ان کو ملا ہے، پھر بھی احساس ہے۔ ہم جیسا کوئی شخص بولے گا یہ جی ہمارا بڑا کمال ہو گیا کہ ہم نے یہ چیز کمائی، اور کیوں نہ ملے، میں دن رات اللہ کے کام میں لگاؤں، مجھے کیوں نہیں ملنا چاہیے، یہ تو میرا حق بن جاتا ہے۔ جبکہ کھجور کیا شے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں بھیجا گیا ابھی تک۔ تو وہ اس احتیاط کے ساتھ اپنے صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ خبردار، اتنے دن کے فاقے کے بعد بھی یہ جو تمہیں نصیب ہوا ہے نا، اس کو بھی اللہ کا فضل جانو، اس کی منشا ہوتی تو نہیں ابھی بھی ملتا، تو مگر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے، تو اللہ ہی ہے جس کے لیے رزق کے دروازے چاہے کھول دے اور جس کے لیے چاہے وہ ٹائٹ کر دے، اور وہ خوب جانتا ہے مجھے کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ دنیا کے اندر کتنی ایسی جاندار چیزیں ہیں، درندے ہیں، چرندے اور پرندے ہیں، کیا تم نے کبھی دیکھا ان میں سے کوئی بھی مخلوق اپنا رزق کل کے لیے اپنی پیٹھوں پہ جمع کر کے لاد کے ڈمپ کرے؟ مگر کیا دوسرے دن وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ دوسرے دن بھی ملتا ہے ان کو۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ ہی ان کو بھی دیتا ہے اور وہی تم کو دے گا، اور وہ سمیع علیم ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری جان بھی چلے گی اور اس کو پتہ نہ لگا، ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا علم اس کے احاطے کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی ایسا کوئی مصیبت پیش بھی آئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کائنات کا رب، کائنات کا بادشاہ جو ہے اس کی نظروں سے رہ گیا کہ میں آج بھوکا رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذمہ داری ہے اِنَّ عَلَيْنَا رِزْقًا لِلْعِبَادِ، اپنے تمام بندوں کا رزق ہم نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے ذمے رکھا ہے وہ اگر ایک دن خدا نہ خواستہ کبھی نہ کسی کو میسر ہو، یہ اسی کی حکمت ہے کہ دیکھتے ہیں اب یہ کس در پہ جائے گا، کس در پہ اپنا جو ہے ماتھا رگڑے گا، کہ اپنے رب پہ ہی توکل کرے گا۔ اور اس امتحان کی انٹینسٹی جو ہے وہ آپ دیکھیے اللہ کے سب سے محبوب بندوں کو کتنی زیادہ ہے، اور وہ لوگ کامیاب اس میں ہو گئے اللہ کے ہر امتحان میں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو وہ لیسن یاد آیا جو تورات کے اندر تھا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر ہے یہ سب، یہ حکمت اور خیر کی بنیاد پر ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اگر ان کو تھوڑا سا زیادہ کچھ مل جائے نا، وہ باقیوں کا خون چوس لیں گے۔ ان کو بندوق لے کے دروازے کے باہر کھڑا رہنا ہی بیٹر ہے، کیونکہ وہ جب چھٹی پہ گھر جاتے ہیں نا، سارے پڑوسیوں کا جینا حرام ہوتا ہے۔ ایسی مخلوق بھی ہے۔
تو ہمیں محسوس ہوگا یار اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ کچھ ایسے ہیں نا غربت کے اندر پڑے ہوئے، اگر تھوڑا سا ان کو کچھ میسر ہو جائے دنیا میں، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے متکبر اور بخیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے باقی انسانوں کو بھی تو بچانا ہے نا، ان کو اگر فری کر دیا، ان کے شیطانی دماغ اگر فری ہو گئے تو وہ تو باقیوں کا جینا حرام کر دیں گے، تو ان کو اس ایسی مشقت میں رکھا ہے کہ وہ لگے رہیں کولو کے بیل بن کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کس کو مجھے کس حال میں رکھنا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اور اگر اللہ نے ہی ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا، ہماری بدبختی تو ویسی تھی کہ ہم اس قارون کے ساتھ ہی دسا دیے جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے خرابی اس کے یہاں کافر لوگ کامیابی نہیں پایا کرتے۔ اب ان کو سب اب اپنے اوپر ملامت کر رہے ہیں، دیکھو بار بار کہہ رہے ہیں، سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، ہائے ہماری کمبختی، یہ بات ہم کیسے بھول گئے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں قارون کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے رزق کمانے کے لیے۔ اور ایک ہی آیت میں وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ، وہ ہلاکت ہم لوگوں کے لیے، ہم یہ کیسے بھول گئے کہ اللہ کے یہاں ناشکرے لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ لولا امن اللہ، اور اگر اللہ کا ہی ہم پہ احسان نہ ہوتا خصوصی، ہم بھی دسا دیے جاتے۔ ایک آیت کے اندر ہی کتنی شکر گزاری نکل گئی ان کے منہ سے۔ دیکھو وہ ایک جھٹکا ابھی انہوں نے دیکھا ہے عذاب کا، تو جس وقت عذاب کا جھٹکا دیکھا جائے نا، پھر بڑے سے بڑا بھی متکبر ایک دم گھٹنوں کے بل گرتا ہے۔ کبھی ہاسپٹلوں میں جب پہنچ جائے نا بڑا بڑا متکبر آدمی، اس کی ہوا نکل گئی ہوتی ہے۔ ہاسپٹل میں ڈیوٹی دینے والوں کو یہ بات پتہ ہے، بڑے سے بڑا متکبر بھی جب آئی سی یو کے باہر پہنچ جائے نا، بس اس کی جو ہے نا تمام ایکڑی باہر ہی رہ جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں یہاں اب میں کسی اور کے حوالے ہوں، اب پتہ نہیں کیا کیا نکالیں گے۔ تو اللہ رحم کرے۔ اس لیے ہمیشہ عاجز ہو کے، کندھے جھکا کے زمین پہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو اپنا نہ جان کے کس طریقے سے میں یہ اس تک پہنچاؤں کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے، یہ ایک انسان اور ایک مومن کا جو ہے نا وے آف لائف ہونا چاہیے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ دیکھو قارون کے قصے کے بعد یہ آیت آئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قارون کو یہ کہا گیا ہے کہ قارون کی شان و شوکت جو ہے اس میں سے بھی وہ جو ہے اپنا وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس پہ بھی چلتا رہے، یعنی دنیا کے اندر ایتھارٹی اور اس کا مال اور جائیداد ہے اس کا بھی اس پہ حق بن جاتا ہے، مطلب جیسا وہ چاہتا ہے قارون ویسا تھوڑا بہت تو اس کا حق بن جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد پھر یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، وہ گھر کامیابی کا، آخرت کا، نَجْعَلُهَا ہم نے مخصوص کر لیا ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض، جو دنیا کے اندر کوئی شان و شوکت اور کوئی بڑائی نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبہ وہ کامیابی کا گھر، وہ عاقبت وہ ابدی گھر، وہ آنے والا مقام ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے کہ جو اللہ سے پھونک پھونک کے دنیا میں قدم اٹھائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے جو لوگ پرہیز کریں۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر اپنی شان و شوکت اور اقتدار اور اپنی یہ جو ہے الو سیدھے کرنے کی نیت جن کی ہے، چاہے وہ دین والے کیوں نہ ہو کہ میں دنیا کے اندر بڑا عالم کہلاؤں، بڑا مفتی فلانے فرقے کہلاؤں، جس وجہ سے وہ اپنا فرقہ نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے آج علماء بنتے ہیں نا، جو اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہوا ہے، ہاں سو کالڈ علماء، کہ قرآن کے اندر فرقہ پرستی حرام کیا ہے، کفر ہے اور شرک ہے قرار دیا گیا ہے فرقہ پرستی کو۔ مگر ہم اگر اپنے فرقے کو چھوڑیں ہمیں اون کون کرے گا؟ ہم تو ابھی اپنے جھنڈ کے اندر ہیں، یہاں کے عالم ہیں، اگر جھنڈ چھوڑ دیں گے تو ہم تو اکیلے ہو گئے، ہم علماء کہلائے نہیں جائیں گے۔ یہ گلے کی ہڈی پھنس جاتی ہے ان کو کہ وہ اپنے فرقے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں،
کیونکہ اصل میں ان کو دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کے یہ جو ہے نا الگ الگ قسم کی یہ چکا چوند بھا گئی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا بندہ جو آخرت میں کامیاب گھر جس کا ہوگا وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی شان و شوکت، کوئی علوان، کوئی بڑی اقتدار اپنے لیے نہیں چاہتا، ولا فسادہ، اور نہ ہی دنیا کے اندر بگاڑ کرنا چاہتا ہے یا بگاڑ ہونے دینا چاہتا ہے۔ یعنی اگر بگاڑ ہو رہا ہو نا، پھر وہ بگاڑ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اقتدار کو چمکانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی تلقین کرتے رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکموں کے حساب سے انہوں نے ایک ریاست قائم کی، تو کیا یہ مقصد تھا کہ کوئی اپنے اقتدار خلیفہ بننا مقصود تھا؟ اچھا اگر یہ مقصد تھا تو کہاں ہے ان کا محل؟ کہاں ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا محل؟ جس ٹائم حضرت عمر خلیفہ بنے تھے، امیر المومنین بنے تھے، اس وقت تو دنیا کا ایک بہت بڑا خطہ ان کے قدموں کے نیچے تھا، کوئی غربت نہیں تھی اس وقت۔ کہاں؟ رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، ایجپٹ، سارا قدموں کے نیچے تھا مسلمانوں کے۔ تو اس کے بعد کون سا محل بنایا؟ آپ بتائیے کہاں پہ وہ محل اگر بنایا؟ محل زمین کے اندر تو نہیں نہ بنایا۔ بس عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی جد و جہد میں وہ لوگ لگے رہے، اور جب فساد تھا تو فساد کو ہٹایا اور عدل اور انصاف قائم کیا۔ والعاقبۃ للمتقین، تو عاقبت ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اور یہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہاں سمپل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کا گھر بس اس کے لیے ہے جو دنیا کے اندر کوئی علوہ، کوئی بڑائی نہیں چاہتا، کوئی اقتدار نہیں چاہتا، کوئی تکبر کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی فساد کرتا ہے نہ کرنے دے سکتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا حق کوئی مار رہا ہو تو اس میں اگر ہمت اور طاقت ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے گا کہ میرے سامنے تو یہ کسی کا حق مار نہیں سکتا۔ یہ اس نے ہاتھ کیوں اس کا بچایا؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کہ دنیا میں فساد نہ ہو۔ فلسفہ دین یہی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جان لو جو بھلائی لے کے اپنے رب کے پاس پہنچے گا، اس کے پاس حاضر کرے گا، ان سے بہت زیادہ دیا جائے گا وہ شخص کی جو اس نے بھلائی کی ہوگی۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جنہوں نے برائی کمائی ہوگی ان کو ان کی برائی کے حساب سے ہی سزا دی جائے گی، زیادہ نہیں۔ دیکھو رحمان اور رحیم، اچھائی کو ملٹیپل کر دے گا اور برائی کو اتنا ہی رکھے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور اے نبی یہ بات جان لے، جس عظیم ہستی نے یہ قرآن تجھ پہ مینڈیٹری کر دیا ہے، قرآن تجھ پہ واجب اور فرض کر دیا ہے، لرادک، وہ تجھے پھر لے کے جائے گا الی معاد، اس جگہ جو پہلی جگہ ہے جس کا مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا گیا۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس وقت ہجرت کرنی پڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ نے فرمایا وہ واپس تیرا رب تجھ کو یہاں لے کے آئے گا۔ اور کچھ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بہترین مقام میں واپس لے کے جائے گا جو کہ قیامت میں کامیابی اور وہاں کی سرداری ہوگی۔ سیکنڈ والا مفہوم زیادہ جو ہے نا، کیونکہ ذکر پیچھے قیامت کا آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ کہ اے نبی جس پاک ذات نے یہ قرآن تجھ پہ فرض کیا ہے وہ تجھ کو اس خخیر سے، اس دنیا کے ان گندے لوگوں سے جو تجھے جھٹلا رہے ہیں، لوٹا کے پھر اس عظیم مقام پہ واپس لے کے جائے گا۔ فوکس کرنے کی بات ہے کہ قرآن فرض کر دیا، قرآن کو فرض کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا مطلب ہوا قرآن فرض کر دیا گیا؟ کہ نبی تو اس کی پابندی کا جو ہے یو آر باؤنڈ بائی دا آرڈرز آف قرآن،
You have to implement the orders of the Quran. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانڈ ہیں اس کے آرڈرز پہ، تو کیا امت مسلمہ کا کوئی اور شخص اس سے باہر ہو سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا فرض تھا کہ جیسے پڑھنے کا حق تھا، سمجھنا فرض تھا کہ جیسے سمجھنے کا حق تھا، اس کو عمل کرنا فرض تھا جیسے کہ عمل کا حق تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنا فرض تھا جیسے کہ کرنے کا حق تھا، دوسروں کو سکھانا فرض تھا جیسے کہ کرنے کا حق تھا. تو یہ فرض کے اندر تمام قرآن کے جو ہے نا پیرامیٹرز، جو ایک انسان پہ قرآن کی فرضیت کیا کیا ہے، وہ یہی ہے. تو مگر کیا بہت سے ایسے لوگ کی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ اس قرآن کو فرض لے کے اپنی زندگی کے اندر سمجھنا، اس کا درس و تدریس، اس کے اوپر جو ہے پونڈر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، کیا ان کی زندگی کے اندر وہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے کوئی چیز تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا پہلے اس فرض کو ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں. ٹھیک ہے، سنتیں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی فالو کرنی ہے، جس حد تک ایک انسان کرے بہت اچھا ہے کہ نہیں، مگر سنتوں سے بڑھ کر پہلے فرض ہے جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایک فرض کا تارک اگر پوری زندگی بھی سنتیں فالو کرتا رہے، سب کچھ ملٹیپلائی بائی زیرو. ایک شخص ہے جو فجر کی نماز جو ہے وہ پوری رات تہجد پڑھتا ہے اور فجر فرض پڑھتا ہی نہیں ہے کوئی ویلیو؟ جبکہ مشقت اس نے کتنی کی ہے. سب سے پہلے فرض کے اوپر فوکس ہو، اگر فرض ادا ہو رہے ہیں یا اس راستے کے اوپر ہو تو سائڈ بائی سائڈ سنت بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، باقی مسئلے بھی. تو مگر فرض کے اوپر کوئی غور نہیں ہے، قرآن کے اوپر کوئی غور نہیں ہے. بس یہ یہ کیا بولتے ہیں، سرما لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، دائنا پاؤں آگے بائنا پاؤں پیچھے سنت ہے، وضو کی اتنی سنتیں ہیں. اسی چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہی 20 30 سال 50 سال نکلتے ہیں. یہ بولتے ہیں جی ہم نکلے دعوت کے لیے، 50 سال بعد بھی اسی پہ اٹکے ہیں وہ وضو کی سنتیں. پہلے فرض جو ہے اس کے اوپر غور ہی نہیں. تبھی ہم ذلیل و خوار ہیں نا دنیا میں. کیوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ افسوس اس بات کا یار، آپ دیکھیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج ہم دیکھتے ہیں کہ غازہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. چتھڑے اڑے لٹرلی بچوں کے، زیادہ سے زیادہ جو ہے عیسائی بھی اب نکل رہے ہیں اس کے خلاف. چتھڑے نہیں اڑاؤ ان کے بچوں کو مارو مت. جن کے بچے ہیں ان کو وہ چیز دیکھ کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا اس ماں باپ کا ہوگا جن بچوں کا وہ حال ہو. تو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ تو سب کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں. کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کو مرتا ہوا دیکھے اور پروٹیسٹ نہ کریں؟ آپ مجھے بتائیے یہ سب حال دیکھ کے ہم مسلم ایسا کیا ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری؟ ہمارے یہود سے دشمنی کس چیز کے اوپر ہے؟ اصل میں اسلام کے اوپر ہے نا دشمنی، اس قرآن کے اوپر ہے نا. تو یہ قرآن تو ہمارے گھروں سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے جسموں سے، ہمارے قانونوں سے سینکڑوں گز دور ہے. وہ مارتے ہمیں اس لیے ہے نا کیوں یہ مسلمان ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان پہ قرآن نازل ہوا، ہم تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا. تو سب سے بڑا دشمن تو قرآن ہے نا. تو امت مسلمہ یہ کچھ حال دیکھ کے ابھی بھی اپنے رب کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتی، کتاب اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتی؟ سب سے بڑا پروٹیسٹ تو یہ ہوتا امت مسلمہ کی طرف سے کہ ہم قسم کھا لیتے ہیں اب ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ جو ہم اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہے تھے. ہم ویسٹرن سویلائزیشن کو الٹیمیٹ سمجھتے تھے، لعنت ہے تم پر. ہم اپنے رب کے قانون کو نافذ کریں گے اب اپنی زندگی میں. ہم اس کے عالم بردار بن کے کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں پھانسیاں لگا دیا جائے، چاہے ہمارے گلے کاٹ دیے جائے، جیسے آج ان معصوموں کے گلے کٹ رہے ہیں، ان کے بھی تو کٹ رہے ہیں. ہم سپورٹ نہیں کریں گے ایسے سسٹم کو. ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے سسٹم کو کہ جو ان معصوم قتلوں کو روک نہیں سکتا. اور ہم ہر وہ چیز چھوڑ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہے. ہم ان بینکوں کو لعنت بیچتے ہیں، ہم سارے اکاؤنٹس اپنے سیز کر دیتے ہیں چاہے ہمارے پیسے چوری کیوں نہ ہو جائیں. ہم اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں سے نکال دیں گے. لعنت ہے ان اداروں پہ کہ جہاں پہ ایسی تعلیم دی جائے، ایسے خنزیر وجود میں آ رہے ہیں.
ہمیں نہیں چاہیے یہ نوکریاں، تمہاری یہ نوکریاں، غلامی، اگر ان میں رہ کے ہم اللہ کے حکم ادا نہیں کر سکتے، لعنت ہے تمہاری ان نوکریوں کے اوپر۔ ہم بھوکے رہ جائیں، اگر وہ بچہ بم سے مر سکتا ہے تو ہم 10 دن بھوکے نہیں رہ سکتے؟ کہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسی اسٹار بکس میں زندگی وہی ہے، تھنکنگ وہی ہے، تعلیم وہی ہے، نوکریاں وہی ہیں، دن اور رات 8 سے 8 بجے کا ٹائم ٹیبل فالو ہو رہا ہے، کتاب اللہ اسی طرح شیلفوں پہ پڑی ہوئی ہے۔ کیا کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں سے جب تک امت مسلمہ ہم ان فرقوں پہ لعنت بیچتے ہیں اور ان فرقے کے عالم برداروں پہ لعنت بیچتے ہیں جنہوں نے امت کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے۔ لعنت ہو تم پر، تم مفتی بنے ہوئے ہو الگ الگ فرقوں کے، تمہارے مریدوں کے اوپر لعنت ہو کہ ابھی تک تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے کہ انجام کیا ہے امت مسلمہ کا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعظیم ہم بجا نہیں لاتے، اور شیطانوں کے اوپر سب سے بڑا وار یہی ہوگا، اسی قرآن کی قسم کہ جب ہم اس قرآن کو اپنا لیں گے اپنی زندگی میں، ہم اس کے عالم بردار بن کے جب کھڑے ہوں گے نا، اس سے بڑھ کر اس شیطان اور یہود کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے، ایٹامک بم کا حملہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا، سچائی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو ہم اپنے جو ہیں کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں آتے، اور وہ کچھ حال دیکھتے ہیں، غالباً وہی حال وہاں بھی ہوگا اس وقت امت مسلمہ کا۔ ابھی بھی نہیں جاگ رہے ہیں۔ عرب کا حال دیکھ لو نا یار، عرب کے حکمرانوں کا حال، چلو وہ مردار ہیں حکمران، عوام کیا کر رہی ہے؟ ان کی زبان میں قرآن ہے، قرآن سنتے ہیں، وہ اہل زبان کہلاتے ہیں، وہ خبیث ہیں۔ وہ کون سے اہل زبان خبیث ہو گئے؟ وہ جن خبیثوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں اس طریقے سے بچوں کو مارا جا رہا ہے کہ جانوروں کی طرح لٹکتی ہیں لاشیں، بم پھٹا، چتھڑے اڑے، پیڑ کے اوپر چتھڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے ان حجوں کو اور عمراؤں کو کیا کرنا ہے؟ میں تو بولوں آسمان سے بجلی گر جائے، ادھر سارا کا سارا فنا ہو جائے، وہ تمہیں ٹیکس دینا ہے خالی کعبہ کے لیے، یہاں سے چندے دو عیاشوں کو، لانتیوں کو، عمرہ کے ویزا 15,000، وہاں کے ہوٹلوں کا 20% ٹیکس، وہ لائن و عیاشوں میں خراب یہ فنا کر رہے ہیں، اور یہاں سے 20 ملین لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یہ کتاب، اور اللہ کی اس کتاب کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں جیسے کہ اپنانے کا حق ہے۔ اس کے لیے ہر کچھ تن من دن وارنے کو ہم تیار ہوں تو اللہ کی مدد کہیں آئے گی، اور اس کے آڑے جو کوئی آتا ہے اس کو ہمیں تیرے مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، فرقے ختم کرو۔ فرقوں کا وجود کہاں ہے اسلام میں؟ آپس میں توڑ کے رکھا ہے، امت مسلمہ کا بیڑا گرک کر کے رکھا ہے اپنا۔ ادھر بیچ میں ایک کمنٹ پاس کر دیں گے، جی مسجدوں میں جمعہ کے بعد غازہ میں بچوں کو بچا۔ ہم قرآن اپنانے کو ابھی بھی مگر تیار نہیں ہیں، تو ہماری ان ہم بگڑتوں کی دعاؤں کو قبول کر۔ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ تو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی طرف ریپینٹ کریں، سیکریفائز کریں، اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، کمفرٹ زون میں رہ کے یہ کام نہیں ہوگا۔ حق کے عالم بردار بن کے کھڑے ہوں تو پھر یہ جو ہے نا لعین، یہ شیطان، یہ مچھر ہیں، یہ مچھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو امت مسلمہ ہی منافق ہے، اللہ کے سب سے بڑے باغی خود ہیں، تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ آسمان سے کچھ آنے والی نہیں ہے۔ تو اب آپ غور و فکر کریے اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے کیا کریں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں ہمارے تک کرنے کے لیے کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں، وہ ایسے کرتا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں، قبر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، آمین تو یہ تو وہ، کیا ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہم تو نو مین ہیں، ہے نا، ہماری بات کون سنے گا؟ یہ بڑے بڑے عالم بردار جو دین کے بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا کینسر پڑ گیا ہے ان کے دماغوں کے اوپر؟ ان کی ابھی تک آواز نہیں نکلتی، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آتا ہے۔ انسان کو یہ ویڈیو آتی ہے، کوئی انسان نظر انداز کر دیتا ہے، کیسے دیکھیں، اسکپ کر دیتا ہے، اگر 5 منٹ دیکھے گا دل پھٹ جائے گا انسان کا۔
تو یہ ہے ہم لوگوں کا حال، اور بنے امت مسلمہ کے عالم بردار۔ تو اس لیے جس کو ہوش میں آتا ہے وہ کوشش کرے وہ باقیوں کو جگائے، ورنہ یہی کچھ انجام ہونا ہے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ عرب کے لگے ہیں ہامس کھانے میں، ابھی بم گریں گے ان کے اوپر بھی، پھر سمجھ آئے گی کیا کرنا تھا تو کیا نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اور بے شک وہ عظیم ہستی ہے محمد جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے، وہ عنقریب تجھے لوٹا دے گا اس وعدے کی جگہ، اس لوٹنے کی جگہ۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اور جان لو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون لے کے آیا ہدایت، کون ہدایت قبول کرتا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تم اپنا کام کرتے رہو، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہو، اس قرآن کی فرض کو ادا کرتے رہو، اور پھر ان کا جو تمہاری طرف رسپانس ہے اس کو دیکھ کر مایوس مت ہو جاؤ۔ اور مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے پروردگار یہ بڑے لعین ہیں، میں خوب جانتا ہوں کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور کون ہے کھلی گمراہی کے اوپر۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اے محمد کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تو ان لوگوں کے بیچ میں 40 سال کی زندگی تو نے گزاری، اور تو کبھی اس کی امید تک نہیں کر سکتا تھا کہ تیرے اوپر کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ تو آپ کے آئیڈیاز وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو چن لیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی۔ الا رحمۃ من ربی، مگر یہ تیرے رب کی خصوصی رحمت ہے کہ اس نے اپنی یہ کتاب تیرے اوپر نازل کی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اے محمد مددگار نہ ہو ناشکروں کافروں کا۔ کیا مطلب ہوا کہ اے محمد بے شک یہ تیری قوم کے ہی لوگ ہیں، اور ہر انسان کے دل میں اپنی قوم اپنے علاقے کی کچھ نہ کچھ رغبت اور محبت ہوتی ہے۔ یہاں پہ انسٹرکشن یہ آ رہی ہے کہ وہ محبت اور رغبت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اگر وہ تیرے کاؤنٹر میں کھڑے ہو کے تیرے دشمن ہو گئے، اصل میں تیرے دشمن نہیں اللہ کے دشمن ہو گئے، تو لہٰذا ان کی کوئی سپورٹ، ان کی کوئی جو ہے حوصلہ افزائی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اصل میں سنانا مقصود ہے مشرکان مکہ کو کہ چاہے یہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو حق کے اوپر ہے وہ تیرا بھائی، اور جو حق کو چھوڑ گیا چاہے وہ تیرے اپنے خون کا، اپنا بلڈ ریلیشن کا، اس کی طرف سے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی خبردار رہنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لوگ اپنی چالاکیوں سے اور تگڑموں سے اللہ کے ان قانون اور حکموں سے تجھے روک لیں یا ہٹا دیں جو اس کے بعد کہ اللہ نے یہ آیات تجھ پہ نازل کی، بعدہ اذ انزلت الیک، ٹھیک ہے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلا اپنے رب کی طرف ہر کسی کو جس تک تو پہنچے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز ان مشرکوں کا پشت پناہ نہ بن، ان مشرکوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں کا سا نہ ہو جانا۔ یا اللہ یعنی کہ اگر ان کی طرف تمہاری کچھ بھی رغبت رہی، تمہاری طرف سے ان کو کوئی بھی فلیکسیبلٹی یا حوصلہ افزائی رہی، تو لہٰذا یہ ایک مومن صادق کا ایٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا، یہ مشرکوں کا ایٹریبیوٹ ہے، ان کی شان ہے کہ کافروں کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت یا رغبت ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور خبردار اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہرا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔
کل شیء حالق الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کی ذات، اس کی شان. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم کا بھیجنا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تجھ کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ڈائریکٹ انسٹرکشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں، بڑی اسٹرانگ انسٹرکشنز ہیں، مگر سنانا مقصود ہے مشرکان مکہ اور تمام امت مسلمہ اور قیامت تک کے لوگوں کو، کہ تم اللہ کی اس کتاب کے فرض ادا کرو، اس کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز جائز نہیں ہے، اور خبردار اللہ کے دشمنوں کی پشت پناہی مت کرنا، ان کے سپورٹرز مت بننا. اللہ کی واضح آیات تمہارے پاس پہنچنے کے بعد ان کے حکموں کی جو ہے نا باؤنڈریز، ان سے باہر مت نکلنا، ورنہ ہو جاؤ گے مشرکین، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے. اور یہ سب کام جنرلی انسان کیوں کرتا ہے؟ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے، کسی طاقت کی وجہ سے، ہمارے اوپر کیا کچھ گزرے گا اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور جس سے تم امید کر سکے، جس کو تم پکار سکے. لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء حالق، ہر چیز فنا ہو جائے گی الا وجہ، سوائے اس کی شان، اس کی ذات، اس کا چہرہ. لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہی قانون سازی کر سکتا ہے، اور اسی کی قانون سازی دنیا کے اندر عدل اور انصاف نافذ کر سکتی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.